السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید، صبح بخیر۔ آج ہم مثالی سیٹ نمبر 13 یا 13 جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے نور اسلام از ڈاکٹر منور حسین چیمہ صاحب کی۔ تو اس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کی معلومات پہنچ سکے، جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ دوسروں تک سمجھ آ سکے، اور کچھ چیزیں جو نہیں سمجھ آئیں گی وہ ہم بعد میں ڈسکس بھی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور کوشش یہی ہے کہ جتنی زیادہ کتب ہو سکیں اتنی زیادہ نیٹ پر اویل ہو جائیں، تاکہ کئی دوست جو خرید نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے باہر سے لے کر، وہ ان ویڈیوز کو سن کر یا ان کی تصاویر کو دیکھ کر ان سے مطالعہ کر سکیں۔ ہاں، اگر کوئی اس میں جواب غلط ہو تو برائے کرم کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں انہیں درست نشان لگا کر دوسروں تک صحیح معلومات پہنچا سکوں۔ جزاک اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ ولی اللہ کا اصل نام قطب الدین احمد۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جمع و تدوین قرآن کا مشورہ کس نے دیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ صحابہ کرام بہت زیادہ تعداد میں شہید ہو رہے تھے اور ان کی ایک بڑی جماعت شہید ہو رہی تھی، جس وجہ سے انہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ قرآن حکیم کی موجودہ ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟ ترتیب توقیفی، ترتیب نزولی نہیں ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہی ہے، جو صحابہ کرام نے اس کو اسی ترتیب سے رکھا، تو اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی اور قیامت تک بھی نہ ہوگی۔ قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ فتنہ و فساد۔ الکتاب کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ قرآن مجید میں کس جرم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے؟ ربا، سود۔ قرآن پاک کی کس سورت میں ذوالقرنین کا ذکر آیا ہے؟ تو ان کا سورہ کہف میں ذکر آیا ہے، یاد رہے۔ یہ پھر سے سوال ریپیٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، تو اگلا سوال ہے، قرآن مجید میں کس گروہ کو مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے؟ عیسائی۔ قرآن مجید میں شادی شدہ زانی مرد کی سزا کیا بیان ہوئی ہے؟ سزا بیان نہیں ہوئی۔ حدیث مبارکہ سے اسے رجم کیا جائے گا۔ احکام عشرہ کے مماثل احکام کا ذکر قرآن مجید کی کس سورہ میں آیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینے کو قرآنی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ زہار، یعنی کہ جن سے نکاح مرد کو جائز نہیں ہے، تو یہ الفاظ وغیرہ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تشبیہتاً۔ اچھا، آیت محاربہ قرآن مجید کی کس سورہ میں بیان ہوئی ہے؟ سورہ مائدہ۔ جالوت کو کس نبی نے قتل کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ قرآن حکیم کی کس سورت کو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر ہے؟ سورہ نصر۔ قرآن حکیم کی کس صورت میں ستاروں سے آسمان اور دنیا مزین کرنے کی بابت کہلایا گیا ہے؟ سورہ ملک، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ کہنے کے پسندیدہ صورت بھی ہے، اس کی تلاوت بھی کیا کریں اور سنا بھی کریں۔ قرآن کی کس سورہ میں کافروں سے برات کا اعلان کیا گیا ہے؟ سورہ توبہ۔ مشہور حدیث کے راویوں کی ہر طبقے میں تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ 3۔ علولو والمرجان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ فواد عبدالباقی۔ یہ تیسری دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے۔ سنت کی آئینی حیثیت کے مؤلف کا نام ہے ابو علا مودودی۔ وہی غیر مطلوع
سے کیا مراد ہے؟ حدیث قدسی۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے؟ یہودی مذہب۔ اور مقدار مہر یا مہر کے مقرر نہ ہونے کی صورت میں عورت کو کون سا مہر ملے گا؟ مہر مثل۔ فقہ کی پہلی قدیم ترین کتاب کس نے لکھی؟ امام زید بن علی نے۔ ٹھیک ہے، امام زید بن علی نے۔ صلاۃ خوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ حالت جنگ میں۔ خسوف نہیں ہے، سین کی اضافت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اگر سین ہوتا تو سورج گرہن ہوتا۔ وہ عبارت جو کلام کے مقصد کو ظاہر کرے اور وضاحت سے ہو، اس کو فقہی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ عبارت النص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی والدہ کون تھی؟ سلمہ بنت عمر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کام میں آئی ہیں؟ حضرت سودا جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یاد رہے، ان کا بار بار ذکر آتا ہے اور اکثر انسان بھول جاتا ہے، جس میں ہمارا ایک نمبر جو ہے وہ ایک کی جگہ 1.25 نمبر کہہ لیں، 1.25 یہ ہمارے کٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو خیال کیجیے گا تھوڑا سا کہ جس میں ہماری غلطی کم ہو۔ خیبر کے مقام پر یہود کے قلعہ کموس کا رئیس کون تھا؟ مرحب۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط قلعہ کموس تھا۔ عقبہ بن ابی معیط، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت مبارک پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی، اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ بنو امیہ سے۔ تو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے جب اس نے یہ حرکت سر انجام دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آخری غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ تبوک۔ اسلام میں پہلی عید الفطر منائی گئی 2 ہجری کو۔ سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس شخص کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جانے کی خوشخبری سنائی؟ سراقہ بن جشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیرت کے موقع پر کتاب الرحیق المختوم کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، یہ اردو، انگلش اور عربک، میرا خیال یہ عربک میں بھی ہے، تو یہ 3 زبانوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس موقع پر سیف اللہ کا لقب عطا کیا؟ سریہ موتا پر۔ قریش کے سب سے بڑے بت کا نام تھا حبل۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ سریہ موتا پر۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد ہے 4۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد ہے 4۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی کن کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا تھا؟ یہ کنجی اب ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان میں رہے گی، تم سے یہ کنجی وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ رسل والملوک یا ملوک کے مصنف کا نام ہے ابن جریر طبری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا نگران کن کو مقرر کیا؟ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کن خلیفہ نے اپنا روزینہ
بیت المال میں واپس جمع کروا دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کو قصاص میں کس نے قتل کیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ فاتح مصر کون تھے؟ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبرص کب فتح کیا گیا؟ 28 ہجری۔ کون سا فرقہ عقیدہ خلق قرآن کا قائل تھا؟ معتزلہ۔ آج بھی ہیں وہ زیادہ تر۔ مامون رشید کے زمانے میں کس مسلم عالم دین کی نگرانی میں یونانی فلسفے کی کتب کے تراجم کرائے گئے؟ یعقوب الکندی۔ بنو عباس کے خلیفہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ 37۔ اپنشد کے مطابق کائنات میں کس کو برتری حاصل تھی یا حاصل ہے؟ وشنو۔ بدھ مت میں بھکشو کے لیے کس رنگ کے کپڑے پہننا لازم ہے؟ زرد رنگ۔ عقیدہ نروان کن کا عقیدہ ہے؟ گوتم بدھ کا۔ اور بدھ مت میں مدفن کے لیے لفظ بولا جاتا ہے اسٹوپا۔ سکھ مت کے بانی بابا گرو نانک کہاں پیدا ہوئے؟ تلونڈی، ننکانہ، پاکستان کے ننکانہ میں پیدا ہوئے۔ یہودی عبادت گاہ کو نام دیا جاتا ہے سینیگوگ یا سینیگوگ۔ یہ انگلش کا لفظ ہے سینیگوگ، اردو کا نہیں ہے۔ کون سا مذہب انسان کو پیدائشی طور پر گنہگار ٹھہراتا ہے؟ عیسائیت۔ الجواب المسیح لمن بدل دین المسیح کے مصنف کا نام ہے ابن تیمیہ۔ تو یاد رہے ان کی کافی کتابوں کا تذکرہ بار بار آتا ہے اور یاد بھی رکھنی ضروری ہے۔ رکشا بندھن کس مذہب میں کا تہوار ہے؟ ہولی، دیپاولی اور رکشا بندھن یہ ہندو مت کے تہوار ہیں۔ ہندو مت کی اصلاحی تحریک بھکتی یوگا کے بانی کا نام ہے راما کرشن۔ دنیا کا وہ کون سا مذہب ہے جس میں خودکشی کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے؟ وہ ہے جین مت۔ چار عظیم سچائیاں کس مذہب میں بہت اہمیت کی حامل ہیں؟ بدھ مت۔ گاتھا کس مذہب کی مقدس کتاب ہے؟ زرتشت کی۔ تورات میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ 5۔ یاد رہے 5 کتابیں۔ عیسائیت کے فرقہ پروٹسٹنٹ کے بانی کا نام ہے، یہ انگلش کا لفظ ہے پروٹسٹنٹ، یاد رہے اردو کا لفظ نہیں ہے۔ مارٹن لوتھر۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے مساوی رقم ہونا ضروری ہے۔ ثابت کا معنی ہے میت کے باپ کی جانب سے رشتہ دار۔ ٹیکس عائد کرنے کے 4 اصول کس نے پیش کیے؟ ایڈم اسمتھ۔ ٹیکس عائد کرنے کے 4 اصول کس نے پیش کیے؟ ایڈم اسمتھ۔ ربا النسیہ کا ایک دوسرا نام ہے ربا القرآن یا ربا النسیہ کا دوسرا نام ہے ربا القرآن، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں۔ غارمین سے کیا مراد ہے؟ مقروض۔ وہ کون سا مسلم سائنسدان ہے جس نے سب سے پہلے
سرجری کے آلات متعارف کرائے ابو القاسم الزہروی یا زہراوی، دونوں طریقے کا سے لوگ بولتے ہیں۔ مسلم سائنسدان عمر خیام کو کس شعبہ میں دسترس حاصل تھی؟ علم ریاضی، کتاب الجداری والحسبہ۔ کس مسلم سائنسدان نے تحریر کی؟ محمد بن زکریا الرازی۔ فردوس الحکمہ کس کی کتاب ہے؟ علی بن ربن تبری۔ اور ضلع جہلم میں واقع اس ٹیلے کا نام بتائیں جہاں مسلم سائنسدان البیرونی نے زمین کا نصف قطر اور محیط معلوم کیا تھا۔ نندانا، یہ پاکستان میں موجود ہے، یاد رہے نندانا۔ کن خلیفہ راشد کی وفات پر زہر دیے جانے کی وجہ سے وفات ہوئی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گورنمنٹ کالج میں علامہ اقبال کے فلسفے کے استاد کون تھے؟ آرنلڈ، انگلش کا لفظ ہے آرنلڈ۔ مولانا ظفر علی خان نے سورہ روم کی تفسیر لکھی، اس کا نام ہے غلبہ روم۔ خوارج کا عباسیہ فرقہ یا عبادیہ فرقہ کس کا پیروکار ہے؟ عبداللہ بن عباد یا عباز، ٹھیک ہے۔ تو یہ دواد اور زواد کا جو مسئلہ ہے یہ پاکستان میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ مسلمان پاکستان اور ہندوستان دونوں میں مسلمانوں میں ایک شدت پسند فرقہ تھا خوارج۔ امام مالک کا سن وفات ہے 179 ہجری۔ پاکستان کا کون سا صوبہ وادی مہران کے نام سے مشہور ہے؟ سندھ۔ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصنف کا نام ہے پیر محمد کرم شاہ۔ دمشق کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ یہ پہلے بھی سوال آ چکا ہے، شام۔ اور ازارکا کس مکتبہ فکر کا ایک فرقے کا نام ہے؟ خوارج۔ بستان المحدثین کے مؤلف کا نام ہے شاہ عبدالعزیز۔ اور عراق کے دارالحکومت کا نام ہے بغداد۔ یہ یاد رہے کہ زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں سوالات اسی متعلق کہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ملک، ان کے دارالحکومت کا نام پوچھا جاتا ہے۔ امام مالک جس شہر میں پیدا ہوئے اور انتقال ہوئے اس کا نام مدینہ المنورہ ہے۔ سیرت طیبہ پر اردو زبان کی پہلی غیر منقوط جس میں نقطے نہیں ہے کتاب کا نام ہے ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب میں نقطے نہیں ہیں۔ مسجد جامعہ اموی کو کس خلیفہ نے تعمیر کروایا تھا؟ ولید بن عبد الملک۔ الطرق الحکمیہ فی السیاسیات یا السیاستہ الشریعہ، آپ ٹھیک طرح بولتے ہیں، الطریق الحکمہ فی سیاسہ الشریعہ کے مصنف کا نام ہے ابن قیم۔ ندوۃ العلماء کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ لکھنؤ میں۔ تو یاد رہے یہ اس طریقہ کار سے جو تحریکوں کا ہے سوالات بار بار آتے ہیں۔ اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3، ضمہ، فتح، کسرہ۔ علامہ اقبال کے استاد ہے میر حسن۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد کس شخصیت نے رکھی؟ مولانا محمد علی جوہر نے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ، اچھا۔ الفرق بین الفرق کس کی تصنیف ہے؟ الفرق بین الفرق عبد القادر بغدادی کی۔ مجدد الفی ثانی کا سال وفات 1624 عیسوی۔ ثلاثی مجرد کے کل ابواب ہے 6۔ کتاب الجواب الصحیح لمن بدل
دین المسیح کن کی تحریر ہے؟ امام ابن تیمیہ کی، اور اسی میں ہی یہ دوسری دفعہ آ چکا ہے۔ سید ابو علا مودودی کی وفات کس سال ہوئی؟ 1979 یا 1979 عیسوی، BC اسے BC بھی کہتے ہیں عیسوی کو۔ اور دا میکنگ آف ہیومینٹی کے مصنف کا نام ہے بریفالٹ انگلش کا لفظ ہے بریفالٹ۔ شاہین کی صفات کس فلسفی کے مطابق مسلم نوجوانوں میں ہونی چاہیے؟ علامہ محمد اقبال۔ سقوط مشرقی پاکستان کب ہوا؟ 12 دسمبر 1971 16 دسمبر 1971 16 دسمبر 1971 کو ہوا۔ تو آج کا ہمارا سیٹ نمبر 12 یہی مکمل ہوا، سیٹ نمبر 13۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ آپ کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے ایک بہتر اور ایک اچھی کتاب ثابت ہو اور مفید ثابت ہو یہ کام، تو آپ کو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ تو ثواب جاریہ کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں۔ جو دوست کتابیں نہیں خرید سکتے، جو مطالعہ ان سے نہیں کر سکتے، وہ کم از کم رات کو میری ویڈیو لگا کر سن ہی لیں، اور کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی طرح ان سب کی آڈیو بھی بن جائے۔ لیکن یہ ہے کہ ویڈیو سے ایک تو کتاب کی تصویر سب کے سامنے آ جائے گی، اور دوسرا ان کو پڑھنے میں اور مطالعہ کرنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔